بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 162 اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے معارف و مسائل فضائل بیت اللہ مہ تاریخ تعمیر۔ ناظرین، پیج ہے 113، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 96، اور یہ تیسرا ویلاگ ہے آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک۔ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 ہے، اس سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی۔ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی، لذتیں کیا کیا رکابت خود فروشی، ناشکی بانی ہولنا کی۔ مذکورہ آیت میں ساری دنیا کے مکانات، یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ یعنی کعبہ کا شرف اور افضلیت کا مقام ہے، اور یہ شرف و فضیلت کئی وجہ سے ہے۔ فضائل بیت اللہ مہ تاریخ تعمیر۔ اول، اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرا کہ وہ برکت والا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو من جانب اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، من جانب اللہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ یعنی آپ کے سامنے رکھیں گے، ویلاگ نمبر 163، اور اس کا یہ چوتھی قسط ہوگی۔ انشاءاللہ اسی کے بارے میں بقیہ آگاہی آپ کو کریں گے مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔